علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مغرب کا اول وقت اور آخر وقت اس کی تفصیلات کو پڑھا تھا، اور آج ہم یہاں سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ، نماز عشاء کا وقت کیا ہے؟ اگر اسکرین پہ کتاب کو دیکھ رہے ہیں تو پھر پہلی لائن کا آخری کلمہ وَأَمَّا الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ فِي تِلْكَ الْآثَارِ كُلِّهَا فِيهَا أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاها فی اول یوم بعد ما غاب الشفق۔ یہ عبارت ہے مصنف کی جہاں سے ہمیں آج سبق پڑھنا ہے۔ تو یہاں سے عشاء کا اول وقت اور آخری وقت اس کو بیان کیا جائے گا۔ عشاء کے اول وقت کے بارے میں وہی اختلاف ہے جو مغرب کے آخری وقت کے بارے میں ہے۔ یعنی دو قول اس سے پہلے ذکر کیے گئے تھے۔ امام شافعی، امام مالک، صاحبین اور جمہور فقہا کے نزدیک شفق احمر کے ختم ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں شفق ابیض کے ختم ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو جو اختلاف مغرب کے آخری وقت میں تھا وہی اختلاف عشاء کے اول وقت میں ہوگا۔ تو ہمارے یہاں امام اعظم کے یہاں عشاء کا وقت شفق ابیض کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ شوافع، مالکیہ، صاحبین اور جمہور فقہا کے نزدیک عشاء کا وقت شفق احمر کے اختتام پر شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نماز عشاء کے اول وقت کے اختلاف کو امام طحاوی نے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ البتہ جو روایتیں گزشتہ گزری ہیں ان روایتوں پر سرسری انداز سے آپ نے تبصرہ کرتے ہوئے صرف اشارہ فرما دیا ہے، جیسے کہ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ تِلْكَ الْآثَارَ كُلَّهَا، کہ جو احادیث شروع باب میں گزری ہیں ان تمام آثار میں یہ چیز موجود ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاها فی اول وقت بعد ما غاب الشفق، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو فی اول یوم پہلے دن بعد ما غاب الشفق شفق کے غائب ہونے کے بعد ادا فرمایا۔ تمام حدیثوں میں یہ چیز ہے۔ جو روایتیں باب کے آغاز میں ذکر کی گئی تھیں، چونکہ ان روایتوں میں باضابطہ پانچوں نمازوں کے اوقات کا اول اور آخر وقت مذکور ہے، تو ان تمام روایتوں میں یہ چیز موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن شفق غائب ہونے کے بعد نماز عشاء ادا فرمائی تھی۔ تمام روایتوں میں یہی ہے، لیکن حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت میں یہ آیا تھا انہ صلاها قبل ان یغیب الشفق، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفق غائب ہونے سے پہلے نماز ادا فرمائی تھی۔ تمام روایتوں میں یہ ہے کہ حضور نے عشاء کی نماز غیبوبت شفق کے بعد ادا فرمائی۔ البتہ حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے شفق غائب ہونے سے پہلے نماز ادا فرمائی۔ تو گویا کہ حضرت جابر کی جو روایت ہے وہ ان حضرات کے لیے دلیل کا کام دے گی جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے شفق غائب ہونے سے پہلے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا اس کا جواب دینا یہاں مناسب ہے۔ صاحب کتاب نے حضرت جابر کی روایت کے
کچھ جوابات دیے ہیں، ان کو ہم اختصار کے ساتھ پہلے عرض کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تمام حدیثیں جو گزشتہ باب کے آغاز میں گزری ہیں ان میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن عشاء کی نماز غیبوبت شفق کے بعد ادا فرمائی ہے، مگر حضرت جابر کی روایت میں یہ آیا ہے کہ شفق ختم ہونے سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شفق غائب ہونے سے پہلے ہی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب سن لیجیے۔ حضرت جابر کی روایت کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت جابر کی روایت میں شفق سے مراد شفق احمر کو لیا جائے اور معنی یہ کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفق احمر غائب ہونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، اور جمہور فقہا کا یہ قول بھی ہے، جیسے کہ امام شافعی ہیں، صاحبین ہیں اور امام مالک ہیں، ان کا یہی مذہب ہے کہ شفق احمر کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی معنی صاحب کتاب نے یہاں بیان فرمایا ہے، لیکن یہ معنی امام مالک، امام شافعی اور صاحبین کے مذہب پر تو درست بیٹھتا ہے، لیکن امام اعظم کا مذہب تو یہ ہے کہ شفق ابیض کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جواب کیا دیا جائے گا؟ تو اس صورت میں جواب وہ نظر ہے جو امام طحاوی نے پہلے پیش کی تھی، اس نظر کے ذریعے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ یہاں پر امام طحاوی نے جمہور کے مذہب کی تائید فرمائی ہے کہ سلسلے میں عشاء کے اول وقت کے سلسلے میں۔ تو حضرت جابر کی روایت کا جواب، ایک تو جواب یہ ہوا کہ وہاں شفق سے مراد شفق جو ہے احمر ہے، قبل ان یغیب الشفق، شفق غائب ہونے سے پہلے حضور نے نماز ادا فرمائی، تو اس سے مراد جو ہے وہ شفق ابیض ہے، یعنی شفق احمر کے ختم ہونے کے بعد شفق ابیض سے پہلے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ تو اگر شفق سے مراد شفق ابیض لیا جائے تو پھر امام مالک، امام شافعی اور صاحبین کے مذہب پر یہ جواب ہوگا، اور اس طریقے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں حدیثوں کے اندر تطبیق ہو جائے گی۔ وہ حدیثیں جن میں یہ آیا ہے کہ شفق کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اور حضرت جابر کی حدیث میں یہ آیا کہ شفق غائب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، تو دونوں حدیثوں میں تطبیق کی ہو جاتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ شفق کے بعد نماز پڑھی، تو وہاں شفق سے مراد شفق احمر کو لیا جائے، اور جن حدیثوں میں حضرت جابر کی حدیث جیسے اور حضرت جابر کی حدیث میں شفق غائب ہونے سے پہلے کا تذکرہ ہے، تو یہاں شفق سے مراد شفق ابیض لیا جائے۔ اس طریقے سے دونوں قسم کی حدیثوں کے اندر جو بظاہر تعارض نظر آتا وہ بھی دور ہو جائیں گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جمہور فقہا کے مذہب کی اس سے تائید بھی ہو جاتی ہے۔ اور ایک جواب تو یہ ہوا، لیکن یہ جواب جو ہے جمہور کے لحاظ سے تو درست ہے، لیکن احناف کے لحاظ سے یہ درست نہیں ہے، امام اعظم کے مسلک کے لحاظ سے۔ امام اعظم کا مسلک تو یہ ہے کہ شفق ابیض کے بعد جو ہے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، پہلے شفق احمر آتی ہے، اس کے بعد شفق ابیض آتی ہے۔ تو امام اعظم کے مذہب پر حضرت جابر کی روایت کا کس جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ حضرت جابر کی روایت یہ منسوخ ہے، اور باقی وہ تمام روایتیں جو متواتر سندوں کے ساتھ آئی ہیں، جن میں یہ ہے کہ غیبوبت شفق کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا جن سے ثابت ہے، وہ تمام روایتیں ناسخ بن جائیں گی، اور اس صورت میں جو ہے امام طحاوی نے جو نظر پیش کی تھی امام اعظم کی تائید میں، اس نظر کی بھی مخالفت نہیں ہوگی اور مذہب حنفی کی بھی موافقت ہو جائے گی۔ تیسرا جواب یہ ہے اس کا، بلکہ امام اعظم کے لحاظ سے دوسرا جواب، کہ حضرت جابر کی جو روایت امام طحاوی نے یہاں ذکر کی، اس میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز غیبوبت شفق سے پہلے پڑھی، مگر حضرت جابر کی یہی روایت مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، تو اس میں قبل ان یغیب الشفق نہیں ہے،
بلکہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز آپ نے شفق غائب ہونے کے بعد پڑھی۔ لہٰذا یہ کہنا پڑے گا کہ راویوں میں سے کسی کو وہم ہو گیا، جس کی بنیاد پر غیبوبت شفق کے بعد عشاء کی نماز کا ذکر کرنے کے بجائے غیبوبت شفق سے پہلے ذکر کر دیا۔ اور یہ روایت نسائی کے اندر بھی یہی موجود ہے کہ شفق غائب ہونے کے بعد پڑھی، اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی ہی روایت ہے۔ تو اس طریقے سے ہم حناف کی طرف سے دو جواب دے سکتے ہیں، اور امام طحاوی نے جمہور فقہا کی طرف سے جواب دیا ہے، وہ جواب امام اعظم کے مذہب کی تائید نہیں کرتا ہے۔ اتنی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ عشاء کے اول وقت کے بارے میں وہی اختلاف ہے جو مغرب کے آخری وقت کے بارے میں ہے، اور تمام روایتیں جو گزشتہ ذکر کی گئیں ان تمام روایتوں میں یہی ہے کہ حضور نے شفق قائم ہونے کے بعد عشاء کی نماز ادا فرمائی پہلے دن۔ صرف حضرت جابر کی روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شفق غائب ہونے سے پہلے نماز ادا فرمائی۔ تو اس حدیث کا مطلب امام طحاوی نے یہ بیان کیا کہ حضرت جابر کی روایت میں جو شفق ہے اس شفق سے مراد شفق ابیض ہے، یعنی شفق ابیض سے پہلے نماز ادا کی، اور باقی حدیثوں میں جو شفق کا تذکرہ ہے کہ شفق کے بعد نماز پڑھی تو وہاں پر شفق سے مراد شفق احمر ہوگی۔ اس طریقے سے حدیثوں کے درمیان تطبیق بھی ہو جائے گی اور جمہور فقہا کی تائید بھی ہو جائے گی۔ اب اتنے کا ترجمہ کر لیجیے۔ دیکھیے، فَإِنَّ تِلْكَ الْآثَارَ كُلَّهَا فِيهَا أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح فی اول وقت بعد ما غاب الشفق۔ بے شک وہ تمام حدیثیں جو اس سلسلے میں ہم نے درج کی ہیں ان میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو پہلے دن شفق غائب ہونے کے بعد پڑھا، الا جابر بن عبد اللہ، سوائے جابر بن عبداللہ کی حدیث کے، فإنہ ذکر، کیونکہ انہوں نے یہ ذکر کیا، انہ صلاح قبل ان یغیب الشفق، کہ حضور نے عشاء کی نماز غیبوبت شفق سے پہلے پڑھی ہے۔ فیحتمل ذلک عندنا، تو حضرت جابر کی یہ روایت ہمارے نزدیک اس بات کا احتمال رکھتی ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا، کس بات کا، ان یکون جابر عن الشفق الذی هو البیاض، کہ حضرت جابر نے جس شفق کے بارے میں کہا کہ شفق سے پہلے آپ نے نماز پڑھی، تو حضرت جابر کی مراد شفق سے شفق ابیض ہو۔ وعن الآخرون الشفق الذی هو الحمرہ، اور جن حضرات نے یہ کہا کہ شفق غائب ہونے کے بعد نماز پڑھی تو ان کے یہاں شفق سے مراد شفق احمر ہو۔ فیکون قد صلاح بعد غیبوبت الحمرتی، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز شفق احمر کے غائب ہونے کے بعد پڑھی، وقبل غیبوبت البیاض، اور شفق ابیض کے غائب ہونے سے پہلے پڑھی۔ یہ معنی کیوں کیا گیا؟ حتی تصح هذه الآثار ولا تتضاد، تاکہ یہ حدیثیں آپس میں درست ہو جائیں اور ان میں باہم تعارض باقی نہ رہے۔ وفی ثبوت ما ذکرنا ما يدل على ما قال بعضهم، یہ ایک جملے سے گویا کہ امام مذہب کی تائید پیش کر رہے ہیں، اور ہم نے جو ذکر کیا پیچھے، جو نظر پیش کی تھی، اس نظر میں اس بات کا ثبوت ہے جو بعض فقہا نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ان بعد غیبوبت الحمرتی وقت المغربی الی ان یغیب البیاض، بے شک شفق احمر غائب ہونے کے بعد سے لے کر شفق ابیض کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ تو یہ جن حضرات نے کہا، یہ امام اعظم نے کہا ہے، تو امام اعظم کی تائید کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے جو نظر پیش کی تھی وہ نظر ان بعض فقہا کی بات کی تائید کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور شفق ابیض تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ یہ تو اول وقت کی گفتگو تھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے، وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، یہاں سے عشاء کا آخری وقت، اس کی تفصیلات تو پیش کرنے سے پہلے یہاں پر ہم پہلے اختصار کے ساتھ جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں بیان فرما دیں۔ دیکھیے، عشاء کے آخری وقت کے بارے میں امام مالک، امام شافعی، ان کا مذہب ثلث لیل یا نصف رات تک وقت رہتا ہے، چونکہ ان حضرات کے دو اقوال ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو ہے وقت تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ضرورت شدیدہ ہو تو طلوع فجر تک وقت رہتا ہے۔ تو گویا کہ امام احمد بن حنبل کو امام اعظم کے ساتھ شامل کر لیجیے۔
امام شافعی، امام مالک۔ امام شافعی کے یہاں ثلث لیل تک، امام مالک کے یہاں ثلث لیل تک، اور امام شافعی کے یہاں نصف لیل تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک جو ہے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک جو ہے عشاء کا وقت رہتا ہے۔ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک ثلث لیل پر عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تہائی رات پر۔ گویا عشاء کا آخری وقت امام شافعی اور امام مالک کے ایک قول کے مطابق ثلث لیل پر ختم ہو جائے گا۔ ثلث لیل آخری وقت ہے عشاء کا، اور امام مالک اور امام شافعی کے قول مشہور کے مطابق عشاء کا وقت نصف لیل پر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر شدید ضرورت نہیں ہے تو ثلث لیل پر ختم ہوگا، اور شدید ضرورت ہے تو پھر طلوع فجر تک باقی رہے گا۔ چوتھا مذہب جمہور کا ہے کہ عشاء کا وقت عشاء کا وقت جواز طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اب ان چاروں مذاہب میں سے جو تیسرے درجے کا مذہب تھا، مثلا 3 امام احمد بن حنبل کا، اور مذہب نمبر 2 امام مالک اور امام شافعی کا دوسرا قول، یہ دونوں مذہب نمبر 4 میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے صرف 3 مذہب باقی رہتے ہیں، اور ان 3 مذہبوں کے دلائل سنیے۔ پہلا مذہب ثلث لیل تک عشاء کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد ختم۔ نصف لیل تک عشاء کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد ختم۔ اور تیسرا مذہب طلوع صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ یہ 3 مذہب ہیں۔ اب ان مذاہب کے دلائل سنیے۔ سب سے پہلے ثلث لیل کی دلیل، چونکہ سب سے جو وقت کی جو مقدار ہے، ثلث لیل سب سے کم وقت ہے، نصف اس سے زیادہ ہے، اور ساری رات یہ سب سے زیادہ ہے۔ تو جو حضرات ثلث لیل کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عشاء کا آخری وقت ثلث لیل تک رہتا ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو سعید خدری کی روایت پیچھے گزری ہے امامت جبریل کے سلسلے میں، اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت بریدہ، ان حضرات کی روایتیں گزری ہیں حضور جو صحابہ کی امامت فرمائیں۔ ان تمام روایتوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن عشاء کی نماز ثلث لیل پر پڑھی تھی، جیسا کہ صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں۔ فإن ابن عباس و ابا سعید الخدری و ابا موسیٰ ذکروا، ان تمام حضرات نے جو روایتیں بیان کی ہیں ان میں یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرہا الی ثلث اللیل ثم صلاها۔ ان تمام روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عشاء کی نماز کو ثلث لیل تک مؤخر کیا، اس کے بعد پڑھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عشاء کا آخری وقت ثلث لیل پر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر کی ایک روایت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھانے کے سلسلے میں گزری، اس میں 2 قول ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ثلث لیل پر عشاء کی نماز پڑھی حضور نے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نصف لیل پر عشاء کی نماز پڑھی، جبکہ ہمارے سامنے حضرت جابر کی روایت کے علاوہ دوسرے صحابہ اکرام کی روایتیں بھی ہیں جو امامت جبریل یا امامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گزری۔ ان تمام روایتوں میں ثلث لیل کا ذکر ہے، اس لیے حضرت جابر کی روایت میں سے ثلث لیل والی توجیہ کو لینا زیادہ بہتر ہوگا۔ یعنی حضرت جابر کی روایت میں جو ہے مطلب 2 قول آئے گئے، نصف لیل کے اور ثلث لیل کے، اور باقی تمام روایتیں ثلث لیل کو ثابت کرتی ہیں، لہذا ثلث لیل کی روایت کو لیا جاتا ہے۔ تو جو حضرات ثلث لیل کے قائل ہیں انہوں نے اس طریقے سے استدلال کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری اور ابو موسیٰ اشعری، ان تمام حضرات کی روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے دن جو نماز پڑھائی گئی، جو امامت کری گئی عشاء کی، تو عشاء کو جو ہے ثلث لیل پر پڑھا گیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عشاء کا آخری وقت
یہ ثلث لیل ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اتنے کا جو ہے ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد آگے جائیں گے۔ دیکھیے، وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، اور رہا عشاء کا آخری وقت کا معاملہ، فَإِنَّ ابن عباس وأبا سعید الخدری وأبا موسیٰ رضی اللہ عنہم ذکروا، تو حضرت ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو موسیٰ، ان تمام حضرات نے یہ بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرہا الی ثلث اللیل، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، نماز عشاء کو، ثلث لیل تک مؤخر فرمایا، ثم صلاها، پھر اس کو پڑھا۔ وقال جابر بن عبد اللہ صلاها فی وقت، اور حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کو، یعنی عشاء کو، اس کے وقت ہونے پر ادا کر لیا، اس کے وقت ہونے پر ادا کر لیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ، بعض نے کہا کہ وقت سے مراد یہاں ثلث لیل ہے، اور دوسرے حضرات نے کہا کہ یہاں وقت سے مراد نصف لیل ہے۔ فرماتے ہیں قال بعضهم هو ثلث اللیل، تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت کا تذکرہ حضرت جابر نے اپنی روایت میں کیا تو یہاں وقت سے مراد ثلث لیل ہے۔ وقال بعضهم، اور دوسرے بعض کا کہنا یہ ہوا نصف اللیل، کہ حضرت جابر نے جو فی وقتن کہا تو وقت سے مراد نصف لیل ہے۔ فاحتمل ان یکون صلاها قبل مضی الثلث، اب جو ہے اس میں احتمال آ گیا، ان یکون صلاها قبل مضی الثلث، کہ آپ نے عشاء کی نماز کو تہائی رات گزرنے سے پہلے ادا فرمایا۔ اگر ایسا ہے تو فیکون مضی الثلث هو آخر وقتها، تو پھر تہائی رات کا گزرنا یہی عشاء کا آخری وقت ہوگا۔ ایک احتمال تو یہ ہے، حضرت جابر کی روایت کو دیکھا جائے۔ واحتمل ان یکون صلاها بعد الثلث، اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کو ثلث لیل کے بعد پڑھا ہو۔ فیکون قد بقیت من وقتها بعد خروج الثلث، تو پھر ثلث لیل کا گزرنا وہ آخری وقت بنا، وہ فیکون قد بقیت من وقتها بعد خروج الثلث، تو اس صورت میں ثلث لیل گزرنے کے بعد اس کے وقت کا کچھ حصہ بچ گیا۔ فلما احتمل ذلك نظرنا فیما روی فی ذلك، اب آپ دیکھیے حضرت جابر کی جو روایت ہے اس کی دو توجیہیں پیش کی، اس کو میں پھر سے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر کی روایت کیا ہے؟ صلاها فی وقت، آپ نے عشاء کو اس کے وقت میں ادا کیا۔ اب اس کے وقت میں ادا کیا، اس میں دو احتمال آئے، ثلث لیل میں ادا کیا یا نصف لیل میں ادا کیا۔ اور یہ حدیث جو ہے امامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے سلسلے میں ہے، لہذا دونوں توجیہوں میں سے ایک توجیہ کو ترجیح دینے کے لیے دوسری قسم کی روایتوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے توجیہ کی اس کی کہ وقت سے مراد نصف لیل ہے، بعض نے توجیہ کی کہ ثلث لیل ہے۔ اب دو توجیہ میں سے کسی ایک توجیہ کو ترجیح دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسری روایات کو تلاش کریں تاکہ کسی ایک جہت کو ہم ترجیح دے سکیں۔ چنانچہ ہم نے غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ نصف لیل والے احتمال کے لیے تائید مل رہی ہے، یعنی حضرت جابر کی روایت میں جو فی وقت آیا اس میں دو احتمال نکلے، نصف لیل، ثلث لیل۔ جب دو احتمال نکلے تو ہم نے ان احتمالات میں سے کسی ایک کی ترجیح کے لیے دوسری روایتوں کو تلاش کیا تاکہ جس کی تائید مل جائے اس کو ترجیح دے دیں۔ تو ہمارے غور کرنے کے بعد ہمیں ایسی روایتیں ملیں جو نصف لیل والے احتمال کی تائید پیش کرتی ہیں۔ اب اس کے بعد مصنف نے آگے کچھ حدیثیں بیان کی ہیں جن سے
اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت جابر کی حدیث میں جو فی وقتن آیا ہے، یہاں فی وقتن سے مراد جو ہے یہ نصف لیل ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ یہاں سے دوسرے مذہب کی تائید پیش کر رہے ہیں، یعنی جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت نصف لیل تک رہتا ہے، ان کی تائید یہاں سے پیش فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فلما احتمل ذالک، جب حضرت جابر کی حدیث میں عشاء کا آخری وقت دو چیزوں کا احتمال رکھنے لگا، ثلث لیل کا اور نصف لیل کا، نظرنا فیما رویہ فی ذالک، تو ہم نے ان روایتوں کو تلاش کیا جو عشاء کے سلسلے میں وارد ہیں۔ فَإِذَا، تو ہمیں یہ روایتیں ملی۔ اب ان روایتوں کو دیکھیے۔ فَإِذَا ربیع المؤذن قد حدثنا، یہ پہلی روایت ہے۔ تو یہ روایتیں ہیں کہ جو ہمیں ربیع مؤذن نے بیان فرمائی۔ قال، وہ کہتے ہیں، اب یہاں سے روایتیں شروع ہوتی ہیں۔ اب اس کا ہم حدیثوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، حدثنا اسد بن موسیٰ قال حدثنا محمد بن الفضیل عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للصلاۃ اولا و آخرہ، نماز کی ابتدا اور انتہا ہے، یعنی نماز کا ایک ابتدائی وقت ہے، ایک آخری وقت ہے۔ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، اور عشاء کا اول وقت وہ ہے جب افق غائب ہو جائے۔ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، اور اس کا یعنی عشاء کا آخری وقت وہ ہے جب رات آدھی ہو جائے۔ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، اور فجر کا اول وقت وہ ہے جب پو پھوٹ جائے۔ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب سورج طلوع ہو جائے۔ یہ روایت ہے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ عشاء کا آخری وقت نصف لیل تک رہتا ہے۔ اب اس کی اور تائید ہے، اور بھی حدیثیں ہیں، اس کو ہم جو ہے سلسلہ بسلسلہ پڑھیں گے۔ دوسری حدیث دیکھیے۔ دوسری حدیث ہے حدثنا سلیمان بن شعیب، یہ حدیث ہے۔ قال حدثنا الخصیب قال حدثنا حمام عن قتادة عن ابی ایوب عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، وقت العشاء الی نصف اللیل، عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا شعبۃ عن قتادة عن ابی ایوب عن عبداللہ بن عمرو قال شعبۃ حدثنیہ ثلاث مرات فرفعہ مرۃ ولم يرفعہ مرتین فذکر مثلہ۔ اب مطلب یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو اوپر حدیث ہے اسی کی ایک سند ہے عبداللہ بن عمر سے۔ اب اس میں ایک راوی ہیں شعبہ جو قتادہ سے سننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنیہ ثلاث مرات، مجھ سے یہ حدیث شعبہ نے 3 مرتبہ بیان کی، ایک مرتبہ مرفوع طریقے سے اور 2 مرتبہ مرفوع طریقے سے بیان نہیں کی۔ فذکر مثلہ، پھر اسی کے مثل انہوں نے پوری روایت نقل کی۔ اب یہ اگر سند کے اعتبار سے دیکھیں تو 1 2 3، اور متن کے اعتبار سے دیکھیں تو 2 حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں سے یہ تائید ملتی ہے کہ عشاء کا آخری وقت ثلث لیل کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فثبت بهذه الآثار ان ما بعد ثلث اللیل ایضا هو وقت من وقت العشاء الآخرۃ، ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوا، ابو ہریرہ عبداللہ بن عمر کی حدیثوں سے، اس میں ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ ثلث لیل گزرنے کے بعد بھی وقت جو ہے وہ عشاء کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تائید ہو گئی، جو لوگ نصف لیل تک جو ہے عشاء کا آخری وقت مانتے ہیں ان کی ایک تائید تو یہ ہوئی، یہ 2 حدیثیں۔ اس کے بعد اور اس کی تائید پیش کر رہے ہیں، وقد روی فی ذلک ایضا ما يدل علی ذلک، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں اور بھی حدیثیں مروی ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ عشاء کا وقت نصف لیل تک رہتا ہے۔ اب یہ تائیدی روایتیں ہیں، گویا دلیل یہاں مکمل ہو گئی، اب اس کی تائید پیش کر رہے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہ ہے وقد رویہ ایضاً
وقد ربی فی ذلک اذن ما يدل علی ذلک. پہلی حدیث. حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقیق قال حدثنا جریر عن منصور عن الحکم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے فرمایا مکثنا ذات لیلۃ ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعشاء الآخرۃ. ہم ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے نماز عشاء کے سلسلے میں. فخرج الینا حین ذہب ثلث اللیل او بعدہ. پس حضور اس وقت ہماری طرف نکلے جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا یا اس کے بعد کا وقت آ گیا. حین ذہب ثلث اللیل او بعدہ، تہائی حصہ گزر چکا تھا یا اس کے بعد کا وقت گزر آیا. ولا ندری الشیء شغلہ فی اہلہ او غیر ذلک، اور ہمیں نہیں معلوم کہ گھر میں آپ کو کیا مصروفیت وغیرہ تھی. فقال حین خرج، جب حضور باہر تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا انکم لتنتظرون صلاۃ ما ينتظرها اہل دین غیرکم. بے شک تم لوگ ایک نماز کا انتظار کر رہے ہو اور تمہارے علاوہ کسی اور دین والے نماز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں. ولولا ان یثقل علی امتی لصلیت بہم ہذہ الساعۃ. اور اگر امت پر مجھے گرانی کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر روز اسی وقت نماز عشاء ادا کرنے کا حکم دیتا. ثم امر المؤذن فاقام الصلاۃ وصلی. پھر حضرت بلال نے حضور کے حکم سے اذان دی اور پھر جو ہے اقامت کہی گئی، وصلی، اور آپ نے جماعت کرائی. تو یہ نماز کب پڑھی حضور نے؟ ثلث لیل کے بعد. تو اگر ثلث لیل آخری عشاء کا وقت ہوتا تو ثلث لیل کے بعد آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھاتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز عشاء کا آخری وقت ثلث لیل کے بعد بھی نصف لیل تک رہتا ہے. آگے دیکھیے، لیکن اس حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے، نصف لیل کی صراحت نہیں، اتنا ہے کہ آپ نے ثلث لیل کے بعد جو ہے ادا فرمائی، لیکن ثلث لیل کی نصف لیل کی صراحت نہیں ہے. دیکھیے اور ایک حدیث اسی مضمون کی. حدثنا فہد قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا الحسین بن علی عن زائدۃ بن سلیمان عن ابی سفیان عن جابر قال. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے فرمایا جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا. حتی اذا انتصف اللیل او بلغ ذاک خرج الینا، جب آدھی رات کا وقت گزر گیا، یہاں تک کہ آدھی رات کا وقت گزر گیا اسی میں، یعنی کہ تیاری میں. خرج الینا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فقال، اور فرمایا صلی الناس ورقدوا وانتم تنتظرون هذه الصلاۃ. فرمایا لوگ نماز پڑھ کر سو گئے ہیں. صلی الناس ورقدوا، لوگ نماز پڑھے اور سو گئے. وانتم تنتظرون هذه الصلاۃ، اور تم ابھی اس نماز کا، یعنی عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہو. اما انکم لن تزالوا فی صلاۃ من تظرتموہا، خبردار تم نماز میں شمار ہوتے ہو جب تک نماز کا انتظار کرتے ہو. اب یہاں بھی دیکھیے، آدھی رات تک لشکر کی تیاری میں وقت لگ گیا، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو نماز ادا فرمائی گویا کہ. آگے کی حدیث دیکھیے. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب بن ابی حمزۃ عن الزہری عن عروۃ ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، انہوں نے فرمایا کہ کہاں گیا، اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بالعتمۃ،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی، ایک رات عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی۔ آتما رسول، یعنی آتما کا مطلب یعنی تاریکی میں داخل ہو گئے۔ آتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتم بالعتمتی، ایک رات عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی۔ حتی ناداہ عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر نے عرض کیا بآواز بلند، آپ کو آواز دی گویا کہ، فقالا، اور انہوں نے کہا، نام الناس والصبیان، یا رسول اللہ لوگ اور بچے سو گئے ہیں۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ فقالا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ما ينتظرها احد من اہل الارض غیرکم، کہ اس نماز کا انتظار زمین والوں میں سے تمہارے سوا کوئی نہیں کر رہا ہے۔ ما ينتظرها، اس نماز کا انتظار کوئی، احد من اہل الارض، اہل زمین سے کوئی نہیں کر رہا، غیرکم، سوائے تمہارے۔ ولا یصلی یومئذ الا بالمدینہ، اور یہ گویا کہ حضرت عائشہ کا قول ہے، ولا یصلی یومئذ الا بالمدینہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ولا یصلی یومئذ الا بالمدینہ، ان دنوں میں جو ہے صرف مدینہ منورہ میں ہی نماز ہوتی تھی۔ قالت، یہ انہوں نے فرمایا، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ غَسَقُ اللَّيْلِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، اور صحابہ کرام عشاء کی نماز اندھیرا چھا جانے کے بعد ثلث لیل تک پڑھتے تھے، لیکن اس دن خلاف عادت تاخیر ہو گئی، تو عام طور پر ثلث لیل تک پڑھتے تھے، مگر جس رات کا یہ واقعہ ہے، اس رات جو ہے اس عام عادت سے تاخیر ہو گئی۔ اب تاخیر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ثلث لیل کے بعد نماز پڑھی گئی، تو یہ بھی اس بات کی تائید پیش کرتی ہے کہ ثلث لیل تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ آگے کی حدیث دیکھیے، حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد اللہ بن بکر قال اخبرنا حمید الطویل عن انس قال انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا، اخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العتمۃ الی قریب من شطر اللیل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو رات کا ایک حصہ گزر جانے تک مؤخر کیا۔ فلما صلی اقبل علینا بوجہہ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئی۔ فقال، اور ارشاد فرما، ان الناس قد صلوا وناموا ورقدوا، بے شک لوگ نماز پڑھ کر سو چکے اور سو گئے۔ ولم تزالوا فی صلاۃ من تظرتموها، اور تم لوگ جو ہیں اس وقت تک نماز میں ہو جب تک تم نماز کے انتظار میں ہو، تو گویا کہ یہ بھی نماز جو ہے ثلث لیل کے بعد پڑھی گئی۔ اس کے بعد اور روایت ہے جو اس کی تائید میں ہے۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال اخبرنا حماد قال اخبرنا ثابت انهم سألوا انس بن مالک اکان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم، یہ حضرت انس سے دریافت کیا گیا، ان تمام حضرات نے، انہم سألوا انس بن مالک، ان حضرات نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ اکان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی انگوٹھی تھی؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں۔ ثم قال، پھر فرمایا، اخر العشاء ذات لیلۃ، پھر حضرت انس کہنے لگے کہ حضور نے ایک دن عشاء کی نماز کو مؤخر فرما دیا، حتی کاد یذهب شطر اللیل، قریب تھا کہ رات کا ایک حصہ گزر جائے، او الی شطر اللیل، یا یہ کہا کہ رات کا ایک حصہ گزر جانے تک مؤخر کیا۔ ثم ذکر مثلا، پھر اسی کے مثل آپ نے حدیث بیان فرمائی۔ یہ تمام حدیثیں اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث لیل کے بعد نصف لیل تک عشاء کی نماز ادا فرمائی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عشاء کا آخری وقت جو ہے وہ نصف لیل تک رہتا ہے۔ دیکھیے یہ یہاں پہ تبصرہ ہے اب،
ففی ہادہ الآثار، یہاں سے امام طحاوی تبصرہ کرتے ہیں ان حدیثوں پر، ففی ہادہ الآثار، تو ان حدیثوں میں یہ چیز واضح ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی العشاء بعد مضی ثلث اللیل، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو تہائی رات گزرنے کے بعد ادا فرمایا۔ فثبت بذلک، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی، ان مضی ثلث اللیل لا یخرج به وقتها، کہ ثلث لیل گزرنے سے عشاء کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے، ولیکن معنی ذلک عندنا، لیکن اس کا معنی ہمارے نزدیک یہ ہے، کس کا؟ جو حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث لیل پر نماز پڑھی، ان کا معنی یہ نہیں ہے کہ ثلث لیل تک ہی عشاء کا وقت ہوتا، اس کے بعد ختم ہو جاتا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہے۔ اب یہاں سے امام طحاوی جو ہیں ان حدیثوں کا معنی بیان فرماتے ہیں جن میں یہ چیز آئی ہے کہ آپ نے ثلث لیل پر نماز عشاء ادا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں ولیکن معنی ذلک عندنا، لیکن ان حدیثوں کا معنی ہمارے نزدیک یہ ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، کیا؟ ان افضل وقت العشاء الاخرۃ الذی یصلی فیہ هو من حین یغیب الشفق الی ثلث اللیل، کہ ان حدیثوں کا معنی یہ ہے ہمارے نزدیک کہ عشاء کا سب سے افضل ترین وقت، ان افضل وقت العشاء الاخرۃ الذی، عشاء کا وہ سب سے افضل ترین وقت یصلی فیہ، کہ جس میں نماز ادا کی جائے، وہ کون سا ہے؟ هو من حین یغیب الشفق الی ثلث اللیل، شفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد سے لے کر ثلث اللیل تک کا جو وقت ہے، یہ عشاء کا افضل ترین وقت ہے۔ تو جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ حضور نے ثلث اللیل پر نماز عشاء ادا فرمائی، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے افضل وقت میں نماز عشاء ادا فرمائی، یہ مطلب نہیں ہے کہ ثلث لیل پہ عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ورنہ ان حدیثوں کا کیا معنی ہوا جس میں نصف لیل تک کی بات کہی گئی ہے؟ دیکھیے اب اس کے بعد چلیے، تو ہمارے نزدیک ان کا معنی کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو ثلث لیل کو ثابت کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل وقت غیبوبت شفق ابیض سے لے کر جو ہے ثلث لیل تک ہے۔ وهو الوقت الذي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصليها فيه على ما ذكرنا في حدیث عائشہ، اور یہ وہی وقت ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً نماز عشاء ادا فرماتے تھے، علی ما ذکرنا فی حدیث عائشہ، جیسا کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں پیچھے گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ثلث لیل پر نماز عشاء ادا فرماتے۔ ایک دن جب تاخیر ہو گئی اور حضرت عمر نے معروضہ پیش کیا اور رات داخل ہو گئی، تو یہ جو باتیں ذکر کی گئی حضرت عائشہ کی حدیث میں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہی وہ وقت ہے، افضل ترین وقت ہے، جس میں عادتاً حضور عشاء کی نماز ادا فرماتے تھے۔ ثم ما بعد ذلك اذا الى ان يمضي نصف الليل في الفضل دون ذلك، اب ان روایتوں پہ نظر ڈالیے جن میں یہ ہے کہ حضور نصف لیل تک نماز ادا فرمائیں، تو اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ نصف لیل بھی عشاء کا وقت ہے، ورنہ اس میں نماز ادا کیوں فرماتے؟ تو پھر ان حدیثوں کی کیا توجیہ؟ ان کی توجیہ یہ ہے کہ جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ نصف لیل میں آپ نے نماز عشاء ادا فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نصف لیل میں نماز عشاء ادا کرنا فضیلت کے اعتبار سے ثلث لیل سے کم درجہ ہے۔ فرماتے ہیں ثم بعد ما ذلك الى ان يمضي نصف اللیل، پھر اس کے بعد جو ہے نصف لیل گزرنے کے بعد کا جو وقت ہے، فی الفضل دون ذلک، تو فضیلت میں یہ ثلث لیل والے وقت سے کم ہے۔ حتی لا یتضاد هذه الآثار، یہ توجیہ ہم نے کیوں کی ہے؟ تاکہ یہ حدیثیں آپس میں ان کے اندر تعارض پیدا نہ ہو۔ تو جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ ثلث لیل پر آپ نے نماز ادا فرمائی، تو مطلب یہ ہے کہ وہی نماز عشاء کا افضل ترین وقت ہے، اور جن حدیثوں میں ہم نے یہ بتایا کہ نصف لیل پر نماز ادا فرمائی،
تو مطلب یہ ہے کہ نصف لیل کا وقت ثلث لیل سے فضیلت میں کم درجہ ہے۔ اس طریقے سے دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق بھی ہو جاتی ہے اور جمہور کا مذہب بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ثم نظرنا ثم اردنا ان ننظر هل بعد خروج نصف اللیل من وقتها شیء۔ اب دو مذہب کا تو بیان ہو گیا، ثلث لیل والا مذہب، نصف لیل والا مذہب۔ پھر کہتے ہیں اب ہم نے غور کیا کہ ہم دیکھیں کہ آدھی رات گزرنے کے بعد بھی کیا عشاء کا وقت رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ اب یہ امام اعظم کا مسلک ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے دلیل جو پیش کی ہے وہ یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں حضور نے انہوں نے فرمایا کہ اخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ ذات لیلۃ الی شطر اللیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو نصف لیل تک مؤخر کیا، ثم انصرف فاقبل علینا بوجہہ بعدما صلی بنا، اور اس کے بعد جو ہے آپ ہماری طرف متوجہ ہوئی۔ یہ پوری حدیث ہے، جب ہم پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر ہم نے غور کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو نصف لیل تک مؤخر کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نصف لیل گزرنے کے بعد بھی عشاء کا وقت موجود ہوتا ہے، کیونکہ حضرت انس کے الفاظ کیا ہیں؟ اخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ ذات لیلۃ الی شطر اللیل، نصف لیل تک مؤخر کیا، مطلب آدھی رات گزرنے کے بعد عشاء کی نماز ادا فرمائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آدھی رات نصف لیل گزرنے کے بعد بھی عشاء کا وقت رہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کی یہاں سے تائید پیش کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ کر لیجئے اتنی بات کو، اس کے بعد آگے جو ہے وضاحت کریں گے اس کی۔ ثم اردنا ان ننظر هل بعد خروج نصف اللیل من وقتها شیء۔ پھر ہم نے اس بات میں غور کرنا چاہا کہ کیا نصف لیل گزرنے کے بعد جو ہے عشاء کا وقت رہتا ہے۔ فنظرنا فی ذلک، تو ہم نے اس سلسلے میں غور کیا تو ہمیں فاذا یونس یہ حدیث ملی۔ فاذا یونس قد حدثنا، جو حدیث ہمیں یونس نے بیان کی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں اخبرنا ابن وہب اخبرنا قال اخبرنا یحیی بن ایوب وعبد اللہ بن عمر وانس بن عیاض عن حمید الطویل قال سمعت انس بن مالک یقول، میں نے انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا، کیا اخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ ذات لیلۃ الی شطر اللیل، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو جو ہے رات کا کافی حصہ گزر جانے تک مؤخر کیا۔ ثم انصرف، شطر کا ترجمہ کرے تو نصف لیل، ثم انصرف فاقبل علینا بوجہہ بعدما صلی بنا، پھر آپ مڑ کر ہماری طرف متوجہ ہوئے جب آپ نماز ادا فرما چکے تھے۔ فقال، اس کے بعد ارشاد فرمایا، قد صلی الناس ورقدوا ولم تزالوا فی صلاۃ ما انتظرتموها، آپ نے فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ چکے اور سو بھی گئے اور تم جو ہیں جب تک انتظار میں ہو نماز میں ہی ہو۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری اسی کی ایک سند ہے، حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس مثلہ، اسی کی ایک سند۔ اس کے بعد اور ایک حدیث ہے، حدثنا فہد قال حدثنا عبد اللہ بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني یحیی بن ایوب عن حمید عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ اب آگے تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نصف لیل گزرنے کے بعد بھی عشاء کا وقت باقی رہتا ہے۔ فرماتی ہیں تبصرہ کرتے ہوئے، ففی هذه الآثار انه صلاها بعد مضی نصف اللیل، ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے عشاء کی نماز کو نصف رات گزرنے کے بعد ادا فرمایا۔ فذلك دلیل، تو یہ اس بات پر دلیل ہے، انه قد كانت بقیت من وقتها، کہ عشاء انه قد كانت بقیت من وقتها بقیت بعد مضی نصف اللیل، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد بھی عشاء کے وقت کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ امام اعظم کے مذہب کی تائید ہو گئی۔ اب اس کے بعد اور تائید امام اعظم کے مذہب کی، وقد روی عنہ فی ذلک اذن ما هو ادل من هذا،
فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اب جو مرویات ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ واضح دلالت کرنے والی ہیں اس بات پر کہ نصف لیل کے بعد بھی عشاء کا وقت باقی رہتا ہے۔ اب وہ حدیث دیکھیے، گویا کہ تائید کا ایک طریقہ ہے۔ حدثنا علی بن معبد و ابو بشر الرقی قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جریح قال اخبرنی المغیرۃ بن حکیم عن ام کلثوم بنت ابی بکر انها اخبرته عن عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آگے ہے اس کی سند دیکھیے، ہاں مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ کہاں گئی حدیث، اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ حتی ذهب عامۃ اللیل، ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں اتنی تاخیر کی، اتنی دیر کی کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا۔ حتی ذهب عامۃ اللیل، یہاں کی رات کا بڑا حصہ گزر گیا۔ وحتی نام اہل المسجد، مسجد والے بھی سو گئے۔ ثم خرج فصلی، پھر آپ نکلے، باہر تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ وقال، اور ارشاد فرمایا، انہ لوقتها لولا ان اشق علی امتی، یہ اس نماز کا وقت ہے عشاء کا، اگر میری امت پر گرا نہ ہوتا۔ تو عامۃ اللیل کے لفظ پر غور کیجیے۔ عامۃ اللیل جب رات کا اکثر حصہ گزر چکا تھا، اس کے بعد آپ نے نکل کر عشاء کی نماز جو ہے ادا فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہی اس نماز کا وقت ہے، یعنی یہ وقت بھی عشاء کی نماز پڑھی جائے گی۔ اگر مجھے اپنی امت کے کمزور یا ضعیف لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اسی وقت عشاء کی نماز پڑھتا۔ امام طحاوی کہتے ہیں ففی ھذا انہ صلاھا بعد مضی اکثر اللیل، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حضور نے عشاء کی نماز کو اکثر رات گزرنے کے بعد پڑھا ہے۔ وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتُ اللَّهِ، اور یہ بھی بتایا حضور نے کہ یہ اس نماز عشاء کا وقت بھی ہے۔ تو یہ حدیث اور زیادہ صراحت سے اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ نصف لیل کے بعد بھی عشاء کا وقت باقی رہتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے مختلف قسم کی حدیثیں آ گئیں۔ شروع باب میں وہ حدیث تھی جس سے یہ ثابت ہو، حضرت جابر کی حدیث کہ نماز عشاء کا آخری وقت ثلث لیل ہے۔ دوسرے درجے میں وہ حدیثیں تھیں جو یہ بتاتی تھیں کہ نماز عشاء کا آخری وقت جو ہے نصف لیل ہے، اور یہ حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ نصف لیل کے بعد بھی عشاء کا وقت رہتا ہے۔ اب ان تینوں قسموں کی حدیثوں کی ایک تطبیق صاحب کتاب نے پیش فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں فثبت بتصحیح هذه الآثار، بس ان روایات کی تصحیح کے پیش نظر مختلف جو روایتیں ہیں جو اب تک گزری ہیں نماز وقت عشاء کے سلسلے میں، تو ان حدیثوں کی تصحیح کے حوالے سے ہمیں یہ کہنا پڑے گا ان اول وقت العشاء الآخرتی من حین یغیب الشفق الی ان یمضی اللیل کلہ، کہ بے شک نماز عشاء کا اول وقت وہ ہے جب کہ شفق غائب ہو جائے۔ کب تک؟ الی ان یمضی اللیل کلہ، پوری رات تک، یعنی عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر پوری رات ہے۔ ولیکنہ علی اوقات ثلاث، لیکن عشاء کے تین قسم کے اوقات ہیں، تین طریقے کے وقت ہیں عشاء کے۔ پہلا وقت فاما من حین یدخل وقتها الی ان یمضی ثلث اللیل فافضل وقت صلیت فیہ، پہلا وقت تو یہ ہے کہ فاما من حین یدخل وقتها، نماز عشاء کا وقت جب داخل ہوتا ہے، یعنی اول وقت سے لے کر ثلث لیل گزرنے تک یہ افضل ترین وقت ہے جس میں عشاء کی نماز پڑھی جائے۔ وَأَمَّا مِن بَعْدِ ذَلِكَ إِلَىٰ أَن يَتِمَّ نِصْفُ اللَّيْلِ، اور ثلث لیل سے نصف لیل تک یہ وہ وقت ہے فَفِي الْفَضْلِ دُونَ ذَلِكَ، جو پہلے والے وقت سے کم درجہ ہے۔ وَأَمَّا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، اور آدھی رات کے بعد سے لے کر طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے تک کا جو وقت ہے فَفِي الْفَضْلِ دُونَ كُلِّ مَا قَبْلَهُ، تو یہ پہلے والے دونوں وقتوں سے کم درجہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو سب سے زیادہ فضیلت غروب شفق سے لے کر ثلث لیل تک، دوسرے درجے میں ثلث لیل سے نصف لیل تک، اور تیسرے درجے میں نصف لیل سے آخری رات تک۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کی تائید میں صحابہ اکرام کے کچھ فتاوے اور ان کا عمل
اور ان کے اقوال صاحب کتاب نے یہاں ذکر کیے ہیں۔ گویا کہ یہ تائیدی روایتیں ہیں جو امام طحاوی یہاں ذکر فرما رہے ہیں، دیکھ لیجئے ان کو۔ حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن اسلم ان عمر بن الخطاب کتب، حضرت عمر بن خطاب نے یہ لکھا، ان وقت العشاء الاخرتی اذا غاب الشفق الى ثلث اللیل، بے شک عشاء کا وقت یہ ہے جب شفق غائب ہو جائے، غیبوبت شفق سے لے کر ثلث اللیل تک، ولا تؤخروها الى ذلك الا من شغل، اور ثلث لیل کے بعد نماز کو مؤخر مت کرو مگر کسی ضروری کام سے، ولا تناموا قبلها، اور نماز عشاء پڑھنے سے پہلے مت سو، فمن نام قبلها فلا نامت عیناہ قالها ثلاثا، اور جو اس سے پہلے سو گیا خدا کرے اس کی آنکھ کو نیند نصیب نہ ہو، یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ حضرت عمر کی روایت ہو گئی جو کہتی ہے ثلث اللیل تک ہی نماز پڑھو، اس سے مؤخر مت کرو۔ پہلے ہم روایتوں کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد صاحب کتاب کا تبصرہ دیکھتے ہیں۔ یہاں جو 3 اوقات بیان کیے گئے، ان 3 اوقات کی وضاحت کے لیے یہ روایتیں پیش کر رہے ہیں۔ دوسری روایت پہلے امام طحاوی کا تبصرہ، فہذ عمر قد روی عنہ ایضا، تو یہی حضرت عمر جنہوں نے کہا کہ ثلث اللیل تک ہی نماز عشاء کو مؤخر کرو، انہی سے دوسری روایت ہے۔ یہ کس کو لکھا؟ آپ حضرت عمر بن خطاب نے لکھا۔ دوسری حدیث دیکھیے، ما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو عمر الحوضی قال حدثنا یزید بن ابراہیم قال حدثنا محمد بن سیرین عن المہاجر ان عمر کتب الی ابی موسیٰ، عمر بن خطاب نے حضرت ابو موسیٰ کی طرف یہ لکھا، کیا؟ ان صلی صلاۃ العشاء من العشاء الی نصف اللیل ای حین شئت، کہ نماز عشاء وقت عشاء سے نصف لیل تک پڑھی جائے جس وقت میں تم مناسب خیال کرو۔ اب یہاں نصف لیل کی بات آئی، اوپر کیا تھا؟ ثلث لیل، اس میں نصف لیل۔ پھر اسی حدیث کی ایک سند یہاں ذکر کی گئی ہے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن المہاجر مثلہ، اور ایک حدیث اسی کی سند ہے، گویا کہ یہ اس میں ایک جملے کا اضافہ، حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا عبد اللہ بن عون عن محمد عن المہاجر مثلہ وزاد ولا ارى ذلك الا نصفا لك، اس جملے کا اضافہ ہے، یعنی سند باقی تو وہی حدیث ہے لیکن یہ جملے کا اس سند کے ساتھ اضافہ آیا ہے، ولا ارى ذلك الا نصفا لك، یعنی میں نہیں سمجھتا ہوں مگر یہ کہ اس میں تمہارے لیے آدھا اجر ہے، یعنی جو اجر ثلث لیل پر ملتا ہے، ثلث لیل کے وقت پڑھنے پر، وہ اجر نصف لیل تک آدھا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ثلث لیل سب سے افضل وقت ہے، نصف لیل میں اس سے کم فضیلت ہے۔ ففی ھذا انہ قد جعل له ان یصلیھا الی نصف اللیل وقد جعل ذلک نصفا، تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے نماز عشاء پڑھنے کی اجازت نصف لیل تک تو دی، لیکن ساتھ میں کیا کہا؟ فقد جعل ذلک نصفا، اور اس کو نصف لیل کی بنسبت آدھے اجر والی نماز قرار دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ افضل ترین وقت یہ ثلث لیل ہے، اس کے بعد فضیلت میں کم درجہ جو ہے وہ نصف لیل ہے۔ وقد روی عنہ ایضا فی ذلک، اب اور تائیدی روایتیں اور بھی اس سلسلے میں روایتیں آئی ہیں، مثلا ما حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان الثوری عن حبیب بن ابی ثابت، پھر یہ تحویل سند ہے، وحدثنا حسین بن نصر قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن نافع بن جبیر قال كتب عمر الى ابی موسیٰ، یہ تیسری روایت، حضرت عمر نے ابو موسیٰ کی طرف لکھا، وصلی العشاء ای اللیل ما شئت ولا تغفلها، یہ تیسری روایت، حضرت عمر نے انہیں لکھ کر بھیجا کہ عشاء کی نماز رات کے جس حصے میں چاہو پڑھو، وصلی العشاء ای اللیل شئت ولا تغفلها،
مگر اس میں غفلت مت برتنا، یعنی پڑھنا ضرور۔ تو حضرت عمر سے 3 قسم کی روایتیں ہیں۔ پہلی روایت اذا غاب الشفق الى ثلث اللیل، تہائی رات تک پڑھ لو۔ دوسری روایت نصف رات، اور تیسری روایت رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ لو۔ امام طحاوی کا تبصرہ سنیے اب اس پر۔ آپ فرماتے ہیں وفی ہادہ، ایک منٹ، یہ دیکھیے، ففی ہادہ، ان تمام روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے انہو جعل اللیل کلہ وقتا لہا علی انہو لا یغفلہا، کہ یہ آخری والی روایت کو اگر دیکھیں ففی ہادہ، تو اس آخری حدیث میں یہ ہے انہو جعل اللیل کلہ وقتا لہا، کہ حضرت عمر نے پوری رات کو نماز کا وقت مقرر، نماز کا وقت سمجھا، البتہ اس شرط پر علی انہو لا یغفلہا، کہ اس نماز سے غفلت نہ برتی جائے، یعنی بندہ اگر غفلت اختیار نہ کرے تو اس صورت میں پوری رات نماز عشاء کا وقت ہے۔ فوجہ ذلک عندنا علی ان ترکہ ایاہ الی نصف اللیل اغفال لہا، بس اس کی صورت ہمارے یہاں یہ ہے کہ نصف شب تک اس کا چھوڑنا غفلت ہے۔ وترکہ ایاہ الی ان یمضی ثلث اللیل لیس باغفال لہا، اور ثلث رات کے گزر جانے تک اس کو مؤخر کرنا یہ غفلت اور بے توجہی میں داخل نہیں ہے، بل ہوا مؤاخذ بالفضل الذی یطلب فی تقدیمہا فی وقتہا، بلکہ وہ مطلوبہ فضیلت کو پانے والا ہے جو اس کے مقدم کرنے پر ملتا ہے۔ وما بین ہذین الوقتین نصفا بین الامرین، اور ان دونوں اوقات میں اول وقت زیادہ فضیلت والا ہے، یعنی دونوں میں سے اول وقت یہ زیادہ فضیلت والا ہے اور دوسرے وقت سے بڑھ کر ہے، انہو دون الوقت الاولی وفوق الوقت الثانی، کہ پہلے والے وقت سے جو ہے بڑھ کر ہے اور دوسرے سے کم ہے۔ فقد وافق ھذا ایضا ما صرفنا الیہ معنی، جس معنی کا ہم تذکرہ کر آئے تھے یہ مفہوم بھی اس کے موافق ہے۔ ما قدمنا ذکرہ، جس معنی کا ہم تذکرہ کر آئے تھے یہ بھی اسی کے موافق ہے۔ مما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سلسلے میں بھی روایتیں موجود ہیں۔ فی ذالک من قولہ، جیسے یہ روایت ہے۔ اب یہاں سے کچھ تائیدی روایتیں، بالکل یہ سبق کا آخری حصہ ہے۔ ما حدثنا یونس قال حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث، اس کے بعد تحویل سند ہے۔ وحدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا شعیب بن اللیث قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن عبید بن جریح انہ قال لأبی ہریرہ، عبید بن جریح سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا ما افراط صلاۃ العشاء قال طلوع الفجر، حضرت ابو ہریرہ سے انہوں نے پوچھا کہ نماز عشاء میں حد سے گزرنا کیا ہے؟ قال، تو انہوں نے فرمایا طلوع فجر۔ اب یہاں دیکھیے امام طحاوی کہتے ہیں فہذا ابو ہریرہ قد جعل افراطها الذی به تفوت طلوع الفجر، اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ نے طلوع فجر کو نماز عشاء کے فوت ہونے کا وقت قرار دیا اور اس کو افراط و تفریط سے تعبیر کیا، حالانکہ وقد روینا عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی العشاء فی اليوم الثانی حین سئل عن مواقیت الصلاة بعد ما مضى ساعۃ من اللیل۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ نماز عشاء کو مؤخر کرنے میں، یعنی فوت کرنے کا وقت کیا ہے؟ تو انہوں نے جو ہے طلوع فجر بیان کیا، حالانکہ
امامت جبریل علیہ السلام کے سلسلے میں یہی حضرت ابو ہریرہ دوسرے دن کی نماز بعد ما مضى ساعۃ من اللیل نقل کر چکے ہیں۔ وفی حدیثہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اور دوسری روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کر چکے ہیں کہ وقت العشاء الی نصف اللیل، کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے۔ فثبت بذلک، تو اس سے ثابت ہوا ان وقتہا الی طلوع الفجر، کہ عشاء کا وقت تو طلوع فجر تک ہوتا ہے، ولیکن بعضہ افضل من بعض، لیکن عشاء کے تینوں اوقات میں ایک وقت دوسرے وقت سے افضل ہے۔ اب بالکل آخری بحث ہے یہ، وقد وجمیع ما بینا من هذه الاقاویل فی هذا الباب، اور ہم نے اس سلسلے میں جتنی گفتگو کی ہے، یعنی یہ تمام اقوال جو اس باب میں ہم نے ذکر کیے ہیں، یہی جو ہیں قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، یہی امام اعظم ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال ہیں، الا مگر ایک بات میں ہم نے گویا امام طحاوی نے اختلاف کیا ہے، الا ما بینا مما اختلفوا فیہ من وقت الظہر، سوائے اس کے کہ ظہر کے وقت میں اختلاف ہے، کیونکہ فإن ابا حنیفة قال هو إلى أن يصير ظل مثلیہ، اس میں امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ دو گنا ہو جائے، یعنی دونا ہونے تک، دونا ہونے کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہاکذا روا عنہ ابو یوسف، اور اسی طریقے سے امام ابو یوسف نے بھی روایت کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے۔ اب وہ جو ہے ظہر کا جو آخری وقت ہے اس میں اختلاف کیا تھا امام طحاوی نے، اور جمہور کے مذہب کی تائید کی تھی، تو اسی کو یہاں بیان کیا ہے۔ ہاکذا روا عنہ ابو یوسف فیما حدثنا احمد بن عبد اللہ احمد بن عبد اللہ بن محمد بن خالد الکندی عن علی بن معبد عن محمد بن الحسن عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، وقد حدثنی ابن ابی عمران عن یہ ہے عن ابن الثلجی عن الحسن بن زیاد عن ابی حنیفہ انہ قال فی ذلک آخر وقتها اذا صار الظل مثلہ۔ اب یہ ایک روایت ہے امام ابو یوسف کی، اور اس میں یہ ہے کہ اتفاق سے یہ روایت بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے ہے کہ ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، لیکن امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ دو مثل ہونے سے پہلے پہلے تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ وہو قول ابی یوسف و محمد و بہ ناخذ، اور یہی امام ابو یوسف امام محمد کا مذہب ہے، اور ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ امام طحاوی کا جو مسلک ہے یہاں پر یہ صاحبین کے طرز پر ہے، صاحبین کی موافقت میں ہے۔ امام اعظم کا جو مسلک ہے تو وہ یہی ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل تک کے قریب قریب ہو جائے۔ یہ باب اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد باب الجمع بین الصلاتین کیفہ ہو، اس کو انشاءاللہ نئی نشست میں آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین۔